الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. اعتکاف کی نیت کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. نویت سنت الاعتکاف. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، درود پاک کے فضائل میں آتا ہے کہ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ عز و جل نے مجھے پیدا کیا تو 10,000 سال تک پتہ نہ چل سکا کہ میں کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہوں اور میں کیا کروں گا. 10,000 سال کے بعد ندا آئی، اے جبرائیل علیہ السلام. تب مجھے معلوم ہوا کہ میرا نام جبرائیل علیہ السلام ہے. فوراً جواب میں عرض کیا لبیک اللہم لبیک. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ میری تقدیس بیان کرو، میری حمد و ثنا کرو. تو میں 10,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا یعنی تقدیس بیان کی. پھر حکم ہوا کہ میری بزرگی بیان کرو. تو 10,000 سال تک بزرگی بیان کرتا رہا. اس کے بعد مجھ پر انوار عرش ظاہر ہوئے. انوار عرش ظاہر ہوئے اور عرش پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو میں نے دیکھا تو میں نے پھر عرض کی بارگاہ الہی عز و جل میں، اے باری تعالی عز و جل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اے جبرائیل علیہ السلام اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھ کو پیدا نہ کرتا، بلکہ نہ جنت نہ دوزخ نہ چاند نہ سورج. اے جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھو. اس وقت 10,000 سال تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا رہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو دیکھا میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، ابھی جو آپ کی روایت بیان کر رہا تھا اس میں جو بات ایک سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو پیدا فرمایا. اب آ جائیں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں میں الحمدللہ ایمان والوں کو پیدا فرمایا. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوڑا ہی ہوتا ہے، ایسے ہی نا کوڑا ہی ہوتا ہے. آہستہ آہستہ پھر ظاہر ہے کہ وہ چاہے وہ دنیاوی منازل ہو
چاہے وہ قبر و آخرت کی منازل ہو، چاہے رب عز و جل کی منازل ہو، وہ پھر دنیا میں حاصل کرتا ہے۔ تو پتہ یہ لگا کہ جب حضرت جبریل امین کو پیدا کیا گیا تو انہیں 10,000 سال تک پتہ نہیں تھا مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ جب نام لے کے پکارا تو حمد و ثنا کی، پھر بزرگی بیان کی، پھر عرش ظاہر ہو گیا۔ تو اسی طرح میرے میٹھے محترم مسلم بھائیوں، ہمیں چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ کی خوب عبادت ریاضت کریں، اس کی حمد و ثنا کریں، پھر اس رب العالمین کی بارگاہ میں جو ہے وہ مقام حاصل کریں۔ جب مقام حاصل کریں گے تو پیارے محترم مسلم بھائیوں پھر بہت سارے مشاہدات جو وہ شروع ہو جائیں گے، اور پھر اسی طرح مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرب ہے وہ اس انداز میں پا سکتے ہیں کہ خوب اللہ کا ذکر کریں، اس کی بزرگی بیان کریں، اور ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھیں، تو ہم رب العالمین کا قرب حاصل یعنی اس کی نزدیک ہونے کی سعادت حاصل کر لیں گے۔ یہ سب راستہ الحمدللہ ہم کو ملتے ہیں ان روایتوں کے ذریعے، ان حکایتوں کے ذریعے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو جتنا حسین بنا سکتے ہیں بنا لیں، اور جتنا چاہے بدترین بنانا چاہیں دنیا کی محبت میں رہ کے وہ بنا لیں۔ تو حسین ترین انسان کی زندگی تو ظاہر ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت کرنے میں ہی بنے گی، اس کا اخلاص، اس کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ عبادت کر کے ہم اس کے مقرب بندے بن سکیں گے۔ مخلص بندہ انسان جب بنتا ہے، مخلص بندہ جب بنتا ہے کہ جب بالکل اخلاص یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ عبادت اور ریاضت کرتا ہے، اس میں کوئی نمود و نمائش یا کوئی دل میں کوئی خواہش پیدا نہیں ہوتی۔ مگر ہمارے دلوں میں بہت ساری خواہش پیدا ہوتی ہے۔ ہم یہ نیک عمل کرتے ہیں تو یہ نیک عمل ہمارا ظاہر ہونا چاہیے، پتہ لگنا چاہیے سامنے والے کو، تاکہ سامنے والا ہماری عزت کرے، ہماری توقیر کرے، ہمارا احترام کرے۔ تو یہ بدقسمتی سے ہمارے دلوں میں نا یہ وسواس جو ہے نا ہمیں کہیں کا رہنے نہیں دیتے، اور اسی سبب جو ہے ہمارے اندر جو اخلاص ہے وہ رہتا نہیں ہے۔ اگر مسجد میں کوئی نیک کام کر لیا تو جب تک 10 آدمی کو پتہ نہ لگے، امام صاحب نام لے کے دعا نہ کر دیں، تو نفس کو سکون نہیں ملتا، چین نہیں ملتا بدقسمتی سے۔ جب کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو پھر اللہ کی رضا جب کیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کا انتظار کریں۔ دیکھیں اس میں دونوں ہی باتیں ہیں، انسان گناہ کرتا ہے یا اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کا نتیجہ فوراً نہیں ملتا۔ نیکی کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اس کا نتیجہ فوراً نہیں ملتا۔ اس کے اثرات چاہے وہ نیک ہوں یا بد ہوں، ان تمام چیزوں کے جو اثرات ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے پر ظاہر ہوتے ہیں، چاہے وہ نیک عمل ہو چاہے اس کے بد عمل ہو۔ اب یہ باتیں تو میں آپ سے کر رہا ہوں، بڑی سمجھنے والی باتیں، اور تجربے کار جو لوگ ہیں میرے بزرگ جنہوں نے ایک عمر گزاری ہے، ایک وقت گزارا ہے، اور آج کل کے جو نوجوان ہیں، اور بعض ایسے نوجوان ہیں کہ جو مطلب جوانی کو دیوانی سمجھ کر اور ان پر جو ہے نفسانی خواہشات جو عقل پر غالب آ جاتی ہے، جس کے سبب انہیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی سوائے اپنا من کے، جو اپنے من میں آیا وہی اچھا لگتا ہے، جس کے سبب آج کی اولاد والدین کی نافرمانی کرتی ہے، بزرگوں کی نافرمانی کرتی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اچھے نہیں کہلاتے ماحول میں۔ یعنی اخلاق یہ ہمارا دین کا حصہ ہے، حسن اخلاق کیا ہے؟ ہمارا دین کا حصہ ہے۔ تو جب یہ ہمارے دین کا حصہ ہے تو اس کو ہمیں بہتر بنانا چاہیے، اور ہم اس کو بہتر نہیں بنا رہے۔ اللہ کرے ہم اس کو بہتر بنائیں، اگر بہتر بنانے میں کامیاب ہو گئے
تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سرزمین پہ جو نا پھر کوئی کافر نہیں رہے گا، سب ہمارے حسن اخلاق کی برکت سے سارے مسلمان ہو جائیں گے. مگر ہمارے اندر ہی اخلاق کا جنازہ جو ہے وہ اٹھ چکا ہے. بد کلامی ہمارے اندر ہے، گالیاں ہمارے اندر ہیں، برائیاں ہمارے اندر ہیں، من کے اندر برے خیالات ہمارے اندر ہیں، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جد و جہد ہمارے اندر ہے. سمجھے نا؟ یہ ساری چیزیں ہیں. ایک تو وہ ہوتا کہ جو خیالات آتے ہیں تو وہ ان پر عمل نہیں کرتا، مگر خواہشات تو ہوتی ہے انسان کے اندر، اور اگر وہ چیز کو تھالی میں مل جائے تو وہ وقت ضائع بھی نہیں کرتا. ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جو خیالات اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں وہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ پہنچا بھی دیتا ہے، چاہے وہ غلط ہو چاہے وہ صحیح ہو. بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس نے اپنے محبوب کا ذکر جو نا، اپنے محبوب کا ذکر اپنے سے جدا نہ کیا جب سے پیدا کیا. یعنی جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا، اس وقت سے لے کر اب تک جب فرشتوں کے سامنے بھی ظاہر ہوئے تو حکم ہو گیا کہ درود پاک پڑھو. آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ کا نبی کا ظاہر ہوا، نام ظاہر ہوا تو حکم ہوا کہ درود پاک پڑھو. کتنی بڑی بات ہے. اور ہم تو ان کی امتی ہیں تو ہمیں تو زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے، زیادہ ان کا ذکر خیر کرنا چاہیے. اور درود پاک پڑھنا بھی یہ بھی اللہ کا ذکر. ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت میں اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا، نبی کا ذکر کرنا، اللہ کے اولیاء کرام کا ذکر کرنا، یہ سب ذکر کرنا ذکر اللہ میں آتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. یہ کس میں آتا ہے؟ صالحین کا ذکر کرنا ہے نا، ان کی شان بیان کرنا، ان کا کردار بیان کرنا. اور یہ سب کردار، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر جو پیدا ہوتی ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہی پیدا ہوتی ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. اللہ اپنے بندوں کو چنتا ہے اور کسی طرح سے چنتا ہے. یہ انشاءاللہ میں آج اگر وقت ساتھ دیتا ہے تو میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آئیے کہ حضرت پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے جو ہے اللہ کے نبی کو پیدا فرمایا. عبد الرزاق یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے نا، یہ ان کے استاد تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ادھر کہ امام بخاری کہتے ہیں صحیح بخاری کا سب لوگ مطلب یہ ہے کہ وہ کیا کہنا چاہیے کہ حوالہ مانگتے ہیں ہر چیز کا نا. بعض ہیں کہ وہ بخاری کو مانگتے ہیں، باقی مانتے نہیں ہیں. اب ماننا نہ ماننا تو ضد کرنا تو یہ تو شیطان کا کام ہے، اور رجوع کر لینا یہ مخلصین کا طریقہ ہے. اگر میں غلطی پر ہوں اور کوئی بات میری قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے، فرض کر لیں حدیث سے ٹکراتی ہے، اور مجھے معلوم ہوتا ہے تو میں اس کو غلطی کو تسلیم کروں، اس سے رجوع کروں اور اس کو آئندہ نہ کرنے کا عہد کروں کہ میں نے اب نہیں کرنا. اب ایک بندہ کو ضد پکڑ لے، نہیں جی میں نہیں مانتا، تو میں نہیں مانتا تو میرے نہ ماننے سے یا تمہارے نہ ماننے سے کچھ ہوتا نہیں. تو بعض لوگوں نے نہ ماننا تو یہ صحیح نہیں ہے اصل میں. ٹھیک ہے، تحقیق کریں، کتابوں میں ساری چیزیں ملتی ہیں. اور ایسا تو نہیں کہ ساری حدیثیں جو ہے بخاری شریف کے اندر ہی موجود ہو، مشکات شریف بھی ہے، سمجھے نا، اور کافی روایتیں اور کتابیں موجود ہیں. اور یہ کتابیں اب سے تو نہیں لکھی گئی ہیں. قرآن کی تفسیریں پہلے بیان کی جاتی تھیں، تحریر نہیں ہوتی تھی. اور الحمدللہ اب تو مطلب یہ کہ تحریر ہے، صحیح نا. امام فخر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ واحد وہ امام ہیں کہ جنہوں نے جو ہے قرآن پاک کی سب سے پہلے تفسیر تحریری طور پہ لکھی انہوں نے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم صاحب، ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے یہاں پر کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا، نہ ماننے پہ بات بتا رہا ہوں، نہ ماننے پر. جو نہیں مانتا تو پھر وہ کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے اس واقعے سے اندازہ لگا لیجیے گا. میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں. ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ بھائی میرے بچوں کو ایک دن میں عالم بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ تو کس نے کہا ایک دن میں کہاں سے عالم بنے گا بھائی؟ سب نے انکار کر دیا. ایک بندے نے کہا میں اس کو عالم بنا دوں گا، ایک دن ایک رات میں عالم بنا دوں گا. اچھا، شہزادہ صاحب نے حوالے کر دیا. اب جب رات ہوئی تو اس کا بیٹا تم سے کوئی بھی بندہ کوئی سوال کرے
تو تم کہنا میں نہیں مانتا. کیا کہنا؟ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، ہے نا. اب یہ کہ علماء کرام کی بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بات سے بات نکالتے ہیں، رد سے رد نکالتے ہیں. میری بات کو سمجھنے کی کوشش، جو اہل علم اس بات کو سمجھیں گے، بات سے بات نکالیں گے اور رد سے رد نکالیں گے، رد بھی کریں گے اور اس کا رد کا توڑ بھی پیش کریں گے. ہے نا. یہ تھوڑا سا ہوتے ہیں کچھ لوگوں میں، جو اس طرح کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، جس میں سے ایک بزرگ کا نام دیکھیں میرے ذہن میں زبان پہ نہیں آ رہا، ندیم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تھے ان میں سے ایک، سمجھے نا. اور جو علماء کرام تھے نا وہ ان سے بڑے خائف رہتے تھے. آپ بھی بہت بڑے عالم تھے، یعنی جو علماء کرام بیان کرتے تھے پہلے اس کے رد کرتے تھے اور پھر اس سے بہتر انداز میں مزید اس بات کو بیان کیا کرتے تھے. تو وہ ان کا اپنا ایک اسٹائل تھا، ٹھیک ہے نا. اب ان کی اپنی زندگی ہے، میں اگر بیان کرنے جاؤں تو پھر وہ کچھ اور ہوگا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کہا کہ ان کو جو ہے عالم بنانے کے سے کہا کہ بیٹا جو بھی تمہیں سوال کرے بس میں نہ مان، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. اب دربار لگا صبح، ہاں جی سوال کرو. ایک نے سوال کیا تو اس نے کہا میں نہیں مانتا. لوگ ڈر گئے، یار یہ تو بہت بڑا عالم ہو گیا یار، ایک رات میں عالم ہو گیا، میں نہیں مانتا. سمجھے نا. پھر دوسرے نے سوال کیا میں نہیں مانتا، اور لوگ گھبرا گئے. اب اور لوگوں نے سوال کیا میں نہیں مانتا. ایک سمجھدار تھا کہ لگتا ہے اس نے اس کی رٹ لگا لی کہ میں نہیں مانتا. تو اس نے سوال کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بولا میں نہیں مانتا. فوراً کفر نکل گیا. تو اس طرح سے یہ سارے جو معاملات ہوتے ہیں نا، انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اللہ ہماری ایمانوں کی حفاظت فرمائے. میری بات آپ سمجھ گئے نا، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. تو بہرحال پیارے محترم اسلام بھائیوں، کیا عبد الرزاق امام بخاری کے جو ہیں یہ استاد ہیں، اور یہ اپنی سند سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں حدیث پاک کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے یہ خبر دیجئے کہ تمام چیزوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا؟ تمام چیزوں سے پہلے کوئی دنیا نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک اللہ عز و جل نے تمام اشیاء سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. پھر وہ نور اللہ عز و جل کی قدرت سے جہاں بھی اسے منظور تھا وہ سیر کرتا رہا. وہ نور اس وقت نہ لوح قلم تھی، نہ قلم، نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ فرشتے اور نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، نہ جن اور نہ انسان تھے. دیکھا پیارے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور ایسے وقت میں پیدا فرمایا جب کچھ نہ تھا، جب کچھ نہ تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر کو بلند و بالا فرمایا اور اپنے آپ سے، اپنے ذکر سے دور نہیں کیا. جہاں جس کو موقع ملا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس کو پہچان ہوئی، اس کو یہی حکم ہوا، پڑھو میرے محبوب پر درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پڑھی درود پاک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا ہاشمی یا ملجائی یا طبیبی یا کریمی یا رسول اللہ. میرے میٹھے محترم اسلام بھائیوں، آج اس نور کے متعلق آپ سے کچھ انشاءاللہ باتیں عرض کروں گا. اس نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم دنیا میں، یعنی دنیا میں بھیجنے سے قبل اس نور کے ساتھ کیا کیا مراحل درپیش آئے، ٹھیک ہے، وہ میں بیان کرتا ہوں. اور یہ کتاب جامع المعجزات کے مولوی الشیخ محمد الواحد الرواحوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں اس نور کو. جب اس نور کی تخلیق ہوئی اور تخلیق ہونے کے بعد پھر کیا کچھ ہوا یہ دیکھتے ہیں. آثار میں منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 ٹہنیوں والا ایک خوبصورت درخت پیدا فرمایا. 4 ٹہنیوں والا فرمایا جس کا نام شجر الیقین ہے.
یعنی یقین کا شجر ہے کہ اس کو یقین کرو، جانو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس درخت پر نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک طاؤس کی صورت میں بٹھا دیا، تو وہ طاؤس نے وہاں 70,000 برس اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کی۔ کتنی؟ 70,000۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جب قرب پاتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی تسبیحات کرتا ہے۔ یہ بات میں نے ابھی شروع میں بھی کہی، پھر میں کہہ رہا ہوں، اور یہاں پر بھی دیکھیے کہ وہ نور 70,000 برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 5 سجدے کیے۔ کتنے سجدے کیے؟ اس نور نے 5 سجدے کیے جو ہمارے لیے فرض قرار پائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ٹھہرائیں۔ پھر طاؤس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ عز و جل نے رحمت کی نگاہ ڈالی، آہا، جب رحمت کی نگاہ ڈالی تو وہ شرم و حیا کے پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اب یہاں شرم و حیا کے متعلق میں بات عرض کرتا ہوں آپ کو۔ ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس قدر شرم و حیا تھی، اس قدر شرم و حیا تھی کہ مطلب جس طرح ایک کواری لڑکی کو شرم و حیا ہوتی ہے، کہا لوگ کہتے ہیں یار تو اتنی شرم و حیا کرتا ہے جیسے کہ تو لڑکی ہے۔ بھائی یہی شرم و حیا ہونی چاہیے، اور شرم و حیا کا تو اس وقت جنازہ اٹھ چکا ہے، ہر گھر سے، ہر جگہ سے، ہر مقام سے، ہر مجلس سے۔ مجلس مطلب میرے مراد کا جو دوستوں کی مجلس ہوتی ہے، ہوٹلوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہے نا، اور مطلب بس یہاں بیٹھ گئے 2 دوست، مطلب وہ مجلس بن گئی بات کرنے کے حوالے سے، ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ شرم و حیا کے پسینے سے شرابور ہو گئے۔ اس نور کے سر مبارک کا پسینہ جب لیا گیا تو اللہ عز و جل نے تمام ملائکہ پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ تو کہتے ہیں۔ چہرہ انور کے پسینے سے عرش، کرسی، لوح قلم، سورج، چاند، حجابات نور اور کواکب اور عجائب عالم بنائے گئے۔ سینہ بکینہ، سینہ بے کینہ، یعنی وہ سینہ کہ جس میں کوئی کینہ ہی نہیں، کوئی کینہ نہیں ہے۔ اندازہ کیجئے اتنا صاف و شفاف سینہ، اتنا مخلص والا سینہ کہ پسینے سے انبیاء و مرسلین، علماء، کاملین اور شہداء صالحین کی پاکیزہ روحوں کو پیدا کیا۔ پھر غور کیجئے کہ جب سینہ بے کینہ کے پسینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء مرسلین کو پیدا فرمایا، کاملین، علماء کاملین کو پیدا فرمایا، یعنی جو واقعی عالم ہے نا۔ آج کل کے تو وہ عالم ایسے ہیں نا، آپ کو بظاہر عالم ہے مگر عالم نہیں ہے، جہالت کوٹ کوٹ کے بھری بھی ہوتی ہے۔ اگر ان سے غلطی ہو جائے تو بات کرنے میں اس کو ثابت کرنے کے لیے 10 دلائل دے دیں گے، رجوع نہیں کریں گے۔ بھائی رجوع کر لو، غلطی ہوگی بات خلاص، صحیح نا، رجوع کر لو۔ اور شہداء کے ساتھ ساتھ صالحین یعنی نیک وکار کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی روحوں کو پیدا فرمایا۔ پشت مبارک کے پسینے سے بیت المعمور جو نا، یہ خانہ کعبہ ہے نا، یہ فرشتوں کا کعبہ ہے، اور یہ کعبے کے بالکل سمت میں ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے نا، مگر فرشتے ان کا طواف کرتے ہیں نا۔ مطلب بیت المعمور کعبہ اور بیت المقدس، یعنی بیت المعمور اور کعبہ اور بیت المقدس، اور کائنات بھر کی سجدہ گاہیں تخلیق کی گئیں۔ ابرو پاک کے پسینے سے مومنین اور مومنات اور مسلمین مسلمات
پیدا ہوئے۔ قدمان مبارک کے پسینے سے مشرق و مغرب، شمال جنوب اور معدنیات و ایجابات پیدا فرما کر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور چاروں طرف دیکھو۔ سبحان اللہ تو کہہ دو یار، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب میرے محبوب کا نور کائنات کے چاروں طرف دیکھو۔ پھر کیوں نہ کہ مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، محبوب کی آمد، میٹھے کی آمد، نور کی آمد، سرور کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ جب ظاہر ہے کسی کو عزت دی جاتی ہے، اس کا اکرام کیا جاتا ہے، اس کا استقبال کیا جاتا ہے، تو یہ ایک انداز ہے نا استقبال کرنے کا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاروں طرف دیکھا تو نور ہی نور نظر آیا۔ یہ جلوے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، اس نے سر اقدس کو دیکھا حضور علیہ السلام کی عالم عربہ میں، اور ابروئے مبارک کو دیکھا تو وہ امیر عادل بن گیا۔ آنکھ مبارک کو دیکھا تو وسیع النظر اور کشادہ ظرف بن گیا۔ پیشانی پر نظر ڈالی تو وہ نقاش بن گیا۔ گوش مبارک کو دیکھا تو وہ مقبول فی الانام ہو گیا۔ اگر سب پہ باری باری بات کی جائے تو کافی وقت لگے، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ پوری روایت جو نا آپ تک پہنچ جائے اور سمجھنے کی کوشش آپ لوگ بھی کرتے رہیے گا انشاءاللہ۔ وہ مشکل الفاظ نہیں بولوں گا، آسانی بولنے کی کوشش کروں گا۔ سینہ بے کینہ کو دیکھا تو دانا اور احسان کرنے والا بن گیا۔ ناک مبارک کو دیکھا تو طبیب اور عطار ہو گیا، ڈاکٹر اور عطر والا نا، عطر فروش بیچنے والا، عطر کو بنانے والا۔ ہونٹ مبارک کو دیکھا تو وہ وزیر بن گیا، ہونٹ مبارک کو دیکھا تو وزیر بن گیا۔ دہن شریف کو دیکھا تو وہ روزہ دار بن گیا۔ دندان مبارک کی زیارت کی تو وہ حسین و جمیل ہوا۔ زبان مبارک کی زیارت کی تو وہ بادشاہوں کا سفیر ہوا، اور حلقے انور کو دیکھا تو واعظ و ناصح و مؤذن بن گیا، نصیحت کرنے والا بن گیا، بیان کرنے والا بن گیا، اذان دینے والا بن گیا۔ اور ریش مبارک کو دیکھا تو مجاہد فی سبیل اللہ ہو گیا۔ گردن مبارک کو دیکھا تو وہ تاجر ہو گیا، اور دستے مبارک کو دیکھا تو وہ سخی بن گیا۔ انگلی مبارک کو دیکھا تو وہ خطاط اور خوش نویس بن گیا، اور شکم انور پر نگاہ ڈالی تو وہ صابر اور قناعت پیشہ بن گیا۔ اور کندھوں کو دیکھا تو وہ عابد و زاہد بن گیا، اور پاؤں مبارک کو جس نے دیکھے وہ مجاہد فی سبیل اللہ بن گیا، اور ناخن مبارک کو جس نے دیکھا وہ قاضی، مفتی یا جج بن گیا۔ لیکن جن روحوں نے آپ کو بالکل نہیں دیکھا، جن روحوں نے آپ کو نہیں دیکھا، تو کیا وہ اللہ کے نبی کو دنیا میں پہچانیں گی؟ جن روحوں نے آپ کو اس وقت نہیں دیکھا تو وہ کیا بنے؟ وہ یہ بنے، وہ یہود و نصارہ مجوسی بن گئے، کافر بن گئے، اور دنیا میں رہ کر بھی کفر ہی بکتے ہیں۔ اور حقیقت حال تو اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے، واللہ علم بالصواب۔ دیکھا پیارے محترم کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور کس طرح آپ کا اکرام فرمایا، کس مراحل سے، اور کس طرح اس امت کو جو ہے وہ تحفے طائف، بخشش و مغفرت کے دیے گئے، ہیلے بہانے ہمیں عطا کیے گئے کہ ہم بس انہیں ہیلے بہانوں سے ہمارے گناہوں کو جو ہے وہ صرف نگاہ رحمت سے دیکھا جاتا ہے، اور ہمیں عام معافی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملتی ہے۔
ہماری بخشش و مغفرت جو ہے وہ الحمدللہ یقینی ہوتی ہے، بشرط یہ کہ ہم ایمان پر قائم و دائم رہیں، چاہے جتنے بیمار ہوں مگر ایمان پر رہیں، ایمان پہ رہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے مزید جو نزدیک ہم نے ہونا ہے تو وہ مرنے کے بعد ہی ہونا ہے۔ اور مرنے سے ڈرنا کیا؟ ایک بات ہے مرنے سے ڈرنا کیا، مرنے سے خوف کیا، یا مرنے سے ڈرنا کیا، مرنے سے خوف کیا۔ اللہ کا اتنا ذکر کیجئے کہ یہ روایت میں نے پڑھی تو خوش ہو گیا، آپ کو تو بیان کرتا رہا، یہ پڑھی کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبر کے اندر بھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا اور وہ اس کو اپنی آغوش میں رکھتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ دنیا میں رہ کے دل لگانے کے لیے وقت چاہیے، لوگ چاہیے، ہے نا۔ اور ویسے بھی ہم عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، یار کیا کر رہے ہیں آج کل، یہ کام کر رہے ہیں، پر تھوڑا وقت گزر جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وقت کٹ جاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے۔ تو یہ وقت ہم کس کا گزار رہے ہیں؟ اپنی زندگی کا، اپنی سانسوں کا، اپنی قیمتی لمحات کا۔ اگر یہی ساری چیزیں ہم اپنی فکرات آخرت میں صرف کر دیں، بیٹھے بیٹھے ہم قبر کے بارے میں سوچتے رہیں، بیٹھے بیٹھے ہم اپنی موت کے بارے میں سوچتے رہیں، اور ہم یہ بھی سوچتے رہے کہ ابھی ہم زندہ ہیں، مر گئے تو پھر ہمیں غسل بھی ہوگا، ہمیں کفنایا بھی جائے گا، ہمیں دفنایا بھی جائے گا، وہ مراحل ہمارے ساتھ اس وقت کیسے ہوں گے؟ جب یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوگی تو ہمارا دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی۔ اور آج لوگ جو نا بڑے سخت ہوتے ہیں، یہ نرمی جب پیدا ہوتی ہے جب ان کو اپنی موت یاد آتی ہے، ان کو جب اپنی موت یاد آتی ہے نا، جب لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں۔ یہ آپ کا مشاہدہ ہے، آپ نے پریکٹیکل کیا ہوگا۔ بعض ہوتے ہیں نا، مطلب وہ جوانی ہوتی ہے تو وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی نا، آپ نے دیکھا ہوگا نا، بہت کرتے ہیں۔ اور پھر جب وقت گزرتا ہے اور جب آخری وقت ہوتا ہے ان کا، اور جب ان کو موت یاد آتی ہے تو پھر ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہائے افسوس کہ میں نے تیرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، تجھے بہت تنگ کیا ہے، میں نے بہت تجھے زود و کوب کیا ہے، میں نے بہت کچھ کیا ہے، سمجھا؟ پھر اس کا ہمارے اندر احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ تمام احساسات ہم چاہتے ہیں کہ وقت سے پہلے پیدا ہوں تو پھر ہم موت کو یاد کریں، اس اپنے وقت کو یاد کریں، ہم وقت یاد کریں۔ جب یہ چیز ہمارے اندر ہوں گی، یہ چیز ہمارے جب اندر ہوگی تو پھر ہم وقت ہمیں موت یاد رہے گی۔ جب موت یاد رہے گی تو ہم مصلی کی زینت ہوں گے، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، درود پاک پڑھتے ہوں گے، ہم وقت موت کی تیاری میں منہمک ہوں گے۔ اور حدیث پاک ہے کہ اگر تمہارے اندر ذرہ برابر بھی عقل ہے تو اپنے آپ کو مردہ جانو۔ تو لہٰذا میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، یہ بات یاد رکھیے کہ مرنے کے بعد ہمیں قرب دو ذات کا حاصل ہوگا، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا۔ تو اس سے پہلے کہ یہ قرب، یہ نزدیکی ہمیں میسر آئیں، ہم اپنے آپ کو اپنی شرمندگی سے بچاتے ہوئے اچھے اعمال کو صحیح کریں، اور معصیت سے جان چھڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تقوی پرہیزگاری حاصل کر کے مقام حاصل کریں۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم بات تو میں عرض کر رہا تھا کہ مطلب کہ الحمدللہ سرکار کی آمد کا مہینہ ہے، اور اس میں جتنا ہو سکے ہم خوشیاں منائیں۔ کیا کریں؟ جتنا ہو سکے خوشیاں منائیں، اور خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اس میں کچھ نہیں کہ بھائی صحابہ کرام سے نہیں ملا تو اس سے نہیں ملا۔ آپ یہ نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جب تشریف نہیں لائے تھے تو کیا عرش پر دھومیں نہیں مچی تھی؟ بتائیے مجھے۔ اور یہ جو واقعہ پورا سنایا تھا، یہ دھومیں نہیں مچی تو یہ کیا مچی ہیں؟ مجھے بتا دیں۔ اور وہ سرکار کی آمد کی دھومیں تو ابھی تک مچی ہوئی ہیں۔ اگر آپ یقین جانیں اور دیکھیں کہ ہمیں پیدا کیا گیا ہے یہ انہی کی توسط سے، الحمدللہ۔ اور یہ چاند اور ستارے آج جگمگا رہے ہیں، یا آسمان جو ہمارے پاس سایہ فگن ہے، جس زمین پر ہم رہتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی طفیل تو ہے۔ اب جس کے طفیل ہو تو کم از کم ان سے محبت کا اظہار نہ کیا جائے۔ اور ابھی تو وقت کی ضرورت بھی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں گا، آپ کو یہ وقت کی ضرورت ہے۔ آپ بعض لوگ پتہ ہے کہ اس طرح سے لوگوں کو بدزن کرنے کی کوشش کریں گے، ارے نماز تو پڑھتے نہیں ہیں مگر حضور کی محبت رکھتے ہے نا، یہ بھی اس طرح کرتے ہیں، نماز تو پڑھتے نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے مانا وہ گنہگار ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرتے ہیں، یہ ان کے اندر ایمان ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی صحیح ایمان ہے، تبھی تو محبت ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر ان کی محبت، ان کا پیار نہیں ہوگا تو اس کا ایمان بھی نہیں ہوگا۔
تو ایمان ہے تو جمعہ کے اندر مسجد میں آتے نا پڑھنے کے لیے نماز، یا نہیں آتے؟ نہیں آئے، ایک بات ہے، صحیح ہے نا؟ تو یہ بھی مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام محبت میں کمی کرنے کا ایک وسوسہ ہے جو ڈالا جاتا ہے لوگوں کے اندر. لوگ ہیں تو یہ نہیں ڈالا کر، اس کو نہیں. اسی طرح وہ پوسٹیں جو گستاخانہ ہوتی ہیں وہ بھی شیئر مت کیا کریں، لعنت کر کے مت کیا کریں. اکثر میں دیکھو، میں یہ آپ نے میرے منہ سے بہت پہلے یہ باتیں سنی ہوں گی، اور آج یہ باتیں سوشل میڈیا کی زینت بنی ہے نہیں بنی، مجھے بتائیں. اور یہ میں نے بہت پہلے عرض کر دیا تھا آپ کو کہ ان چیزوں کو آپ اگنور کریں، دیکھا بھی مت کیا کریں. دیکھیں گے تو پھر ہمارا ایمان کہاں جائے گا؟ یا سوچو یار، اللہ نہ کرے پڑھیں گے ایسی گستاخانہ تحریر ہے تو ہمارا ایمان کہاں جائے گا؟ دفع کریں ان چیزوں کو، وہ باتیں کریں گے جس سے ایمان میں تقویت پیدا ہو، ایمان میں تقویت پیدا ہو. اور یہ جتنے جو کفار ہنجار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو بے نمازی بنا دیا، مسلمانوں کو بے عمل بنا دیا، ان کے گھروں کے اندر ہم گھس گئے میڈیا کی صورت کے اندر، ان کے کلچر کو ہم نے تباہ برباد کر دیا، سب کچھ کر دیا. مگر کیا ہے کہ ہم ان کے دلوں سے حب مصطفیٰ، حب رسول، عشق رسول، محبت رسول کو نہیں نکال سکے. اگر ان کے اندر اگر کوئی ولولہ ہے، ان مسلمانوں کے اندر اگر کوئی ولولہ ہے تو وہ محبت رسول کا ہے. اور یہ محبت رسول جب تک ان کے سینوں میں رہے گا یہ ہم سے مقابلہ کرتے رہیں گے. یہ محبت رسول کو ختم کر دیا جائے، ان کے دلوں سے نکال دیا جائے تو سب لوگ فتح و نصرت جو ہے کافر کہتے ہیں وہ ہمارے ہاتھ کے اندر ہے. یہ جو اسرائیل میں جو ربی ہے نا، اس نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے تمہیں مٹا دیا، تمہاری مزید شہید کرتے تم صبر کر لو، قرآن کی بے حرمتی کر لو، تم صبر کر لیتے ہو، مگر صبر نہیں کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کو تم برداشت نہیں کرتے. اگر تمہارے اندر کہیں ہمیں اسلام نظر آتا ہے تو وہ تمہارے محبت رسول میں نظر آتا ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جاری رہے گا. تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، کہ یہ وقت کا تقاضا ہے کہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اظہار کیا جائے. کیا کیا جائے؟ بولیے، سب بولے میرے، کیا کیا جائے؟ محبت ہم سب کرتے ہیں. جو مسلمان کلمہ پڑھتا ہے یہ ہمارے مطلب الحمدللہ ہمارے ایمان میں شامل ہے، یہ ہمارے ایمان میں شامل ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. محبت کا اظہار کرنا بھی اب ہم پر لازم ہو چکا ہے فی زمانہ. اگر ہم اس کو ظاہر نہیں کریں گے، ایک جلوس اور محبت کے انداز میں اس کو پیش کر کے ہم اس میں حاضری نہیں دیں گے تو یہ کفار نا یہ ہم پر مسلط ہی رہیں گے. ان کی چیخیں نکال دیں، ان کی چیخیں نکال دیں. آپ دور مت جائیں، آج صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت کے اندر جلوس نکالا جاتا ہے. وہ کیوں نکالا جاتا ہے؟ ان سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے. جو ان سے نفرت کرتے ہیں، جو ان کی مطلب یہ کہ اہانت کرتے ہیں، تاکہ ان کو سبق مل سکے کہ ابھی صحابہ کرام کے چاہنے والے موجود ہیں. جب صحابہ کرام کے چاہنے والے موجود ہیں تو آل رسول کے چاہنے والے موجود ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں. جب ان کے موجود ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے نہیں ہوں گے. ساری چاہت تو انہی سے ہی ہے، ساری چاہت، ساری محبت اور پیار تو انہی کے ذریعے ہے، انہی کے ذریعے ہے. اور اگر کسی سے نفرت ہے تو وہ بھی ان کے ذریعے ہے. اگر کفار سے نفرت ہے تو انہی کے ذریعے ہے. تو لہذا پیارے محترم اسلام، اس وقت عالم اسلام میں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو ایک یکجہتی ہو کر آپ اور ہم مل کر مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگا کر اور جلوس میں شرکت کر کے اپنی محبت کا اظہار کیجئے. اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ چلیں یہ مجھے بتا دیں. محبت کے بہت سارے تقاضے ہیں، ایک تقاضا بتاتا ہوں. اگر آپ کو کسی سے محبت ہو گئی تو آپ کیا کریں گے؟ اس سے اظہار کریں گے. اظہار کرنے کے لیے اس کے لیے آپ تدبیریں سوچیں گے. کیا سوچیں گے؟ تدبیریں سوچیں گے، ہے نا. اور آج کل تو اظہار کرنا تو ٹیلی فون پہ آسان ہو گیا ہے. آئی لو یو، ہے نا، ہے نا، اظہار ہو جاتا ہے نا. یا سامنے جب فیس ٹو فیس ہوتا ہے تو پھر انسان کے چہرے کے امپریشن، ہے نا، چہرے کے معاملات، دل کی کیفیات، دل کی دھڑکنیں، دل کے معاملات، کہ بھائی اظہار کر رہا ہے، یار محبت ہے مجھے تم سے، میں کیسے اظہار کروں؟ کس طرح؟ کہتے کہتے زبان لڑ کھڑا جاتی ہے، کہتے کہتے زبان وہ ہو جاتی ہے نا. مگر کیا ایک بے چینی، ایک بے قراری ہوتی ہے کہ میں کسی طرح اپنی محبت کا اظہار کر دوں. تو یہ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ہم دنیاوی مجازی محبت کے اظہار کرنے کے لیے بے قرار، بے چین رہتے ہیں. تو کیا اللہ رسول سے محبت کا اظہار کرنے میں
کیا ہمیں بے چین میں اور بے قرار ہو کر کیا ہم ظاہر نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں نا ظاہر، تو ہو جائیے ظاہر۔ ربیع الاول کے اندر آپ سب مل کر ظہر کی نماز میں یہاں سے جلوس نکلے گا انشاءاللہ، ہم شرکت کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ آج رات 8:45 بجے، کتنے؟ 8:45 بجے آپ اپنی گاڑیوں پہ، پیدل نہیں چلے گا، یہ موٹر سائیکل ہے گاڑی ہے، اس پہ رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہم آج جلوس نکالیں۔ ہم 2 جلوس نکالتے ہیں نا، ایک بیچ میں نکالتے ہیں، ایک پھر ہم ربیع الاول کو نکالیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم آج رات انشاءاللہ تبارک و تعالی محبت مصطفیٰ کا جلوس جو ہے انشاءاللہ 8:45 بجے یہاں سے روانہ کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے اپنی بائک لے کے آ جائیں، اب تو بائک بھی سائیکلوں کی طرح سب کے پاس آ جائیں، جتنا اچھا ہے۔ دیکھیں جب میجورٹی ہوتی ہے نا، میجورٹی ہوتی ہے تو اس پہ لوگوں کو جذبہ آتا ہے، جب جذبہ آتا ہے تو یہ جذبہ ایمان کو جذبہ باہر کرنے کے لیے، یعنی اس کو مزید مطلب کہتے ہیں نا کہ کہتے ہیں بھڑکانے کے لیے۔ اب بھڑکا تو ظاہر دونوں چیزیں، ایک اچھی چیز بھی اور ایک بری چیز بھی۔ اب اس کے لیے جملہ کیا ہونا چاہیے کہ مزید جذبہ دلانے کے لیے، ہے نا، مزید جذبہ دلانے کے لیے مطلب پیارے اسلام بھائیو ایسے اعمال کرنا چاہیے کہ جو لوگوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی جو شمع جو جل رہی ہے، کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہے نا، جس میں زیادہ ہے تو وہ دوسرے والے کی بھی زیادہ کر دیتا ہے، وہ دوسرے والے کی بھی زیادہ کر دیتا ہے، تو لہٰذا اس کو اتنا زیادہ کر دے کہ دوسرا جب دیکھے نا ارے یہ عشق مصطفیٰ کے اندر اس قدر منہمک ہے تو میں کیا میں مسلمان نہیں ہوں، تو وہ بھی پھر آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گا، ہے نا۔ اسی طرح نیازی صاحب نے کہا نا بڑا ساتھ دیا میرا عاشقوں نے، بڑا پیارا شعر ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ جب میں کسی عاشق کو عشق رسول میں روتا ہوا دیکھتا ہوں تو میرا دل ہی پچ جاتا ہے، پھر آنکھیں مطلب وہ رہتی نہیں ہے، مطلب سمجھنا۔ تو بڑا ساتھ دیا میرا عاشقوں نے، بڑا ساتھ دیا میرا عاشقوں نے، میرے دل کا آنگن سجاتے سجاتے، میرے دل کا آنگن سجاتے سجاتے۔ تو الحمدللہ جب ہم کسی عاشق کو دیکھتے نا تو یہ آنگن تو عشق کا ہمارے بھی دل کے اندر ہے، اب اس کو سجانے کی ضرورت ہے۔ جب کسی کو دیکھیں گے محبت رسول کے اندر تو یہ دل بھی ہمارا بے قرار ہوگا، بے چین ہوگا، محبت کے تقاضے یہ پورے کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گا، اور جب مجبور ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں خصوصی نظر ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تمام حضرات انشاءاللہ شرکت فرمائیں گے، ہے نا۔ 8:45 بجے آپ یہاں پر آ جائیں اور بائکوں پہ آئیں گے، ٹھیک ہے نا، بائکوں پہ۔ اب وہ بچے ہیں آپ کے ادھر، بچے جمع ہوتے ہیں، اب بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں، ہر بچہ اپنے مطلب یہ کہ والدین یا بھائی کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ بات یاد رکھیں، صحیح ہے نا۔ ایسے نہیں وہ گاڑی پہ چڑھ جائیں، اس پہ چڑھ جائیں، تو ہمارے پاس سوزوکی ہم نے تو رکھی نہیں ہے، ہم تو خالی ٹرک تیار کر لیں گے، باقی مرحبا مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہوئے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ مختلف شہروں سے گزر کے واپسی آ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ محبت کا اظہار کرتے رہیں گے جب تک زندگی ہو، کرتے رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ 12 ربیع الاول والے دن آپ سب نے شرکت کرنی ہے انشاءاللہ، ظہر کی نماز کے بعد انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ شب پیر پڑے گا نا، شب منگل پڑے گا، نہیں شب منگل نہیں پڑے گا، شب منگل پڑے گا نا، شب پیر تو ہاں شب منگل پڑے گا، شب منگل یعنی آپ ہی سمجھے پیر کا دن ہوگا، پیر کا دن، ٹھیک ہے نا، پیر کا یہی دن ہے۔ اچھا 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 پیر کا، دیکھیں میں تو اصل میں لوگ اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں رمضان کب آ رہا ہے رمضان، ارے میں جب آئیں گے آ جائیں گے یار، کیا مسئلہ ہے رمضان، یار آپ بتاؤ، اب مجھ سے خصوصی طور پر پوچھتے رمضان بتاؤ، بھائی میں تو ان تاریخوں پڑھتا نہیں ہوں، رمضان آ گیا روزہ رکھ لیا بھائی، خلاص اللہ کا حکم آ گیا ختم، اللہ کا حکم آ گیا روک دو، روک دیا بھائی۔ تو یہ طرح انسان کو ہونا چاہیے نا، مطلب وہ کہتا ہے یار ایک تو ہوتے ہیں نا مطلب جہاں تو روزے رکھنا پڑیں گے، ایک ہوتا ہے یار رکھنے ہی نہیں ہے، اور ایک ہوتا ہے بھائی جب آئیں گے رکھ لیں گے چاہے گرمی ہو سردی ہو، تو اس طرح میرے کو نہیں رہتا اس طرح سے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پیر والے دن جو ہے مطلب یہ ہے کہ شب پیر شب منگل کو انشاءاللہ یہاں ہم ثنا خوانی کریں گے عشاء کی نماز کے بعد، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مختصر بیان کریں گے، بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر صبح بہارا جو ہے نا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو دعوت اسلامی کا روح پرور اجتماع ہوتا ہے وہاں جا کے شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ اور دیکھیے گا، یہ دیکھیے گا کہ اس میں جو نا آپ دعا کیجیے گا، کیا کریں گے آپ، یہ وقت دعا کا ہے، یہ وقت دعا کا، اور یہ وہ مضطرب وقت ہے، یہ وہ بے چینی بے قراری کا وقت ہے جو پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رات نے کو جب پتہ لگا کہ اللہ کے نبی تشریف لا رہے تو رات نے اللہ کی بارگاہ میں تو کہ اللہ اپنے محبوب کو رات میں بھیج،
جب دن کو پتہ لگا یا اللہ تو دن میں بھیج, تو دونوں کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی, دونوں کی دعائیں قبول فرمائی. اور ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں رات و دن دونوں پلس ہوتے ہیں, مل جاتے ہیں, کہ یہاں سے رات آئی, یہاں سے دن آیا, یہ گئے, یہ دن ہو گیا, یہ رات آ گئی, ٹھیک ہے نا. تو اس دوران جہاں رات اور دن ملے, جہاں رات اور دن ملے, تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرما دی. اور یہ وہ لمحہ ہے کہ اس لمحے میں دعا مانگ لیجیے. کیا مانگ لیجیے؟ تو آپ کیا دعا کریں گے؟ 3 دعا کر لیجئے گا. سرکار کی امت کی بخشش و مغفرت فرمائے, بیت المقدس آزاد ہو جائے, اور کشمیر ایک علیحدہ ریاست بن جائے. کیونکہ پتہ آپ کو, نہ ادھر کچھ لوگ ہیں نہ ادھر کچھ, میں بات نہیں کرتا, بہرحال ایک سیاسی نظام ہے, ایک علیحدہ ریاست بن جائے, نہ پاکستان کا حصہ ہو نہ بے شک ہندوستان کا حصہ ہو, ایک مسلمانوں کا حصہ ہو. کس کا ہو؟ ہے نا, مسلمانوں ایک علیحدہ ریاست بن جائے, اللہ کرے. یہ دعا کر لیجئے گا, یا جیسا جس طرح بھی مسلمانوں کے حق میں آزاد ہو جائے, ٹھیک ہے نا. اس میں بھی ہو سکتا ہے شاید لوگ میری بات سے اختلاف کریں, ایک بات کر سکتے ہیں, کرنے والے تو انسان کے ذرے کے ایک جیسا تو ذہن کا ہر کسی کا ہوتا نہیں ہے کہ بھائی ایک جیسا کسی کا ذہن ہوتا ہو, مختلف تو ذہن ہوتے ہیں. مگر یہ اب تک جو دیکھنے میں آیا, مشاہدات میں ہے نا, وہ یہی آیا کہ یہ کشمیر آزاد کیوں نہیں ہوتا. اور قرآن ہمارا سچا ہے, قرآن ہمارا سچا ہے, اس کا پیغام سچا ہے کہ جو اللہ عز و جل کے لیے جہاد کرتے ہیں, لڑتے ہیں اللہ کے لیے لڑتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فتح و نصرت ان کو دیتا ہے, چاہے وہ جلدی دے دے چاہے دیر سے دے, دیتا اسی کو ہی ہے, دیتا اہل ایمان والوں کو ہی ہے. اب تک نہیں ہو رہا, تو اس میں بہت سارے سیاسی معاملات ہیں دونوں طرف سے, ایک طرف سے نہیں ہے. میں بولوں کہ ہندوستان کی طرف سے ہیں, پاکستان نہیں, ہمارے پاکستان کی طرف سے بھی ہیں, ہندوستان کی طرف سے بھی ہیں, دونوں طرف سے ایسے سیاسی معاملات ہیں کہ ہم اس پہ بات نہیں کرتے, مگر ہمارے پڑھنے میں, سننے میں اور دیکھنے میں آتا ہے. اور یہ ادارے کہ ہر بندہ جو نا, مطلب نابینا تو نہیں نا, کیا خیال ہے, نہ آپ نابینا نہ میں نابینا ہوں, مگر چیزیں ہم سمجھتے ہیں, مگر ہم بے بس ہیں, ہم کچھ کر نہیں سکتے. ہماری ہمت, ہماری جو ہمت یا ہماری جو کوشش ہمارے گھر تک ہے, گھر سے باہر ہماری نہیں ہے, صحیح نا, گھر سے باہر ہماری نہیں ہے. تو ہماری جو حکومت ہے نا, وہ ہمارے گھر تک ہے, ہماری جو حکومت گھر ہے, اور گھر سے باہر ہماری کوئی حکومت نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. تو لہٰذا ہم اسی حد تک سوچتے ہیں, بس سوچ کے خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, بس اور کیا کر سکتے ہیں, بے بس ہے, بے بس ہیں ہم لوگ, حقیقت ہے. مگر ہم بے بس ضرور ہیں, مگر ہمارے ہاتھ دراز ہیں اللہ کی بارگاہ میں. کہاں؟ یہ مومن کا کیا ہتھیار ہے, کیا ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے کشمیر کو بھی آزادی عطا فرما, اور بیت المقدس کو بھی آزاد فرما, اور ہماری حتمی بخشش و مغفرت فرما. اور ہمارے آقا دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ٹپکتے ہوئے آنسو ہیں, یا اللہ ہماری بخشش و مغفرت سے انہیں قرار عطا فرما دے, انہیں قرار عطا فرما دے, ان سجدہ گاہوں کو قرار عطا فرما دے. اے رب العالمین, جن جن مقامات پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے دعا کی, دعائے مغفرت کے لیے دعا کی جگہ با جگہ, یا اللہ ان جگہ بے جگہوں کو بھی قرار عطا فرما دے. یا اللہ ان فرشتوں کو بھی قرار عطا فرما دے, جب تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی محبوب کے لیے دعا کرتے تھے تو وہ بھی بے قرار ہو جایا کرتے تھے, وہ بھی بے قرار بے چین ہو جایا کرتے تھے. یا اللہ انہیں بھی قرار عطا فرما دے. ہماری آپ کی سب کی بخشش و مغفرت فرما, امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صدقے ولادت سے اکثر یہود نصارہ سے چھڑا, صدقے ولادت سے اکثر یہود نصارہ سے چھڑا, دے الہی بدری طاقت دین اور اڑاؤں گا, بچہ ہوں میں جشن ولادت روم سے مناؤں گا. صدقے ولادت سے کشمیر ظلم ستم کی آندھی تھی, صدقے ولادت سے کشمیر ظلم ستم کی آندھی تھی. جذبہ جہاد سے پرچم